حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ ان کی جو خدمات ہے، جو ملک اور ملت کے لیے خدمات ہے، پھر انہوں نے جو تعلیمی طور پر، دعوت کے اور تبلیغ کے طور پر جو خدمات پوری زندگی دی ہے، وہ ایک طویل فہرست ہے۔ تو میں ان میں سے 3 باتیں عرض کرتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے اور سنی ہے۔ حضرت مفتی صاحب یہاں انگلینڈ میں بھی تشریف لائے اور ان کی مجالس میں جانے کا الحمدللہ موقع ملا۔ پاکستان میں بھی جب میں تھا تو حضرت سے وہاں بھی ملاقات ہوئی۔ تو بہرحال وہ تفصیل تو میں نہیں بیان کر سکتا، وہ 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ مفتی صاحب پاکستان بننے سے پہلے 1936 میں ہندوستان کے جو اس وقت قصبہ تھا دیوبند میں پیدا ہوئے، اور پاکستان بننے کے بعد پھر انہوں نے ہجرت کی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً کوئی 11-12 سال عمر تھی ان کی۔ حضرت مفتی صاحب نے ایک مرتبہ ایک تقریر میں خود ارشاد فرمایا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم چھوٹے تھے، کوئی 10 سال عمر ہوگی ان کی۔ فرمایا ہم نے بچہ مسلم لیگ بنائی تھی، اور بچوں کی جماعت تھی جس میں 600 اس عمر کے لڑکے اور بچے تھے، 600۔ اور مفتی صاحب فرماتے تھے کہ ہم اس وقت یہ نعرہ لگاتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر یہ فرمایا کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جس خاندان نے پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، پاکستان کے بنانے میں حصہ لیا ہے۔ مفتی صاحب عالم دین تھے، مفتی تھے، دینی خدمات، تعلیمی خدمات اپنی جگہ ہے، لیکن ملک اور ملت کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہے، اور ساری زندگی وہ اپنے ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہر موقع پر۔ یہ ان کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ مسلمان، اور خاص طور پر جو پاکستانی ہے، کہ بھئی اپنے ملک سے محبت، اپنے ملک کی ترقی کے اندر کیا کردار علماء نے ادا کیا ہے، اور ہمیں بھی یہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان کی ان خدمات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، مفتی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے نصف قرآن دیوبند میں یاد کیا، اور پھر جب ہجرت کر کے آئے تو باقی نصف قرآن کراچی کے اندر یاد کیا۔ وہاں مسجد ہے باب الاسلام آرام باغ میں، وہاں اس مسجد میں، اس مدرسے میں، وہاں آدھا قرآن یاد کیا۔ تو حافظ قرآن کے لیے، خاص طور پر حفاظ کے لیے، یہ جو دوسری بڑی خوبی ہے مفتی صاحب کی، اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اتنے مصروف آدمی، جو آدمی مدرسے کا محتمم بھی ہو، کئی اداروں کا سرپرست بھی ہو، اور جناب درس و تدریس میں بھی مشغول ہو، اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں اور 1 سپارہ پڑھتا ہوں، اور ترتیب یہ ہے کہ تاریخ کے ساتھ سپارہ پڑھتا ہوں۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو قرآن شروع کرتا ہوں، 30 تاریخ ہوتی ہے تو میرا 30واں پارہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے درمیان میں اگر منزل رہ بھی جائے تو تاریخ دیکھ کر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ یہ تلاوت رہ گئی ہے تو اس کو کر لیا جائے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ مسلمان قرآن سے اپنا تعلق قائم کرے، خاص طور پر جو حافظ قرآن ہے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، 1 سپارہ ضرور پڑھے۔ تیسری بات جو مفتی صاحب کے بارے میں نے پڑھی ہے، ان کی تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کمالات ہی کمالات ہے، لیکن اس موقع پر میں نے یہ 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی تھی، 2 تو بیان کر دی۔ تیسری بات یہ، مفتی صاحب نے جو ان کا ادارہ ہے، جو ان کے والد صاحب
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے دور کے مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے وہ ادارہ بنایا دارالعلوم کراچی کے اندر۔ آج آپ وہاں دارالعلوم میں جائیں تو حضرت مفتی صاحب نے وہاں تک اس ادارے کو پہنچایا ہے۔ میں گزشتہ سالوں پاکستان گیا تھا تو پھر میں دارالعلوم گیا، آپ یقین کریں اتنی خوبصورت مسجد، شاندار، اور وہاں کے جو ہاسٹلز ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمارے یہاں آکسفورڈ میں، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہاسٹل اتنے اعلیٰ معیار کے نہیں ہوں گے جتنے دارالعلوم کا ہاسٹل اعلیٰ معیار کا ہے۔ تعلیم فری ہے وہاں، حافظ، قاری، عالم، مفتی، محدث سب بنتے ہیں، تعلیم فری، کمرہ فری، کتابیں فری، کھانا فری، سب کچھ فری۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب نے اور مجیب الرحمان شامی صاحب کو انٹرویو دیا ہے، وہ تفصیلی باتیں ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا جی آپ کے دارالعلوم کا کتنا خرچہ ہے؟ تو اس وقت فرمایا ہمارا مہینے کا خرچہ 2.5 کروڑ روپے ہے۔ اور عجیب بات یہ فرمایا ہم کسی سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتے ہیں، لوگ خود لے کر یہاں آتے ہیں۔ یہ سارا انتظام مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اتنا بڑا کام کر رہے تھے۔ وہ پاکستان کے بہت سے اداروں کے رکن تھے، سرپرست تھے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، جو پاکستان کا سب سے بڑا مدارس کا بورڈ ہے پوری دنیا کے اندر، تقریباً 30-35 لاکھ طلبہ اس میں پڑھتے ہیں، 22,000 سے زائد مدارس رجسٹرڈ ہے، ہر سال 70-75 ہزار بچے حافظ بنتے ہیں، اس کے سرپرست ہے۔ اسی طرح اور بہت سی یونیورسٹیز کے رکن تھے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب، ان کے عمل نے جو میں نے پڑھا اور ہمیں کیا سبق دیا، فرمایا کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے جب میں گھر سے نکلتا ہوں اپنے دفتر جاتا ہوں، دارالعلوم کے اندر ان کا گھر، ان کی مسجد، دفتر ساتھ ہی ساتھ ہے، تو کچھ لوگ مدرسے کے لیے پیسے دیتے ہیں، وہ میرے جیب میں ہوتے ہیں، تو میں جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس کے باوجود بھی جب میں گھر سے مسجد کے لیے یا دفتر کے لیے نکلتا ہوں تو وصیت نامہ میرے جیب میں ہوتا ہے، اور ان پیسوں کے ساتھ لکھ دیتا ہوں یہ فلاں مد میں ہے، یہ تفصیل لکھ کر اپنے جیب میں رکھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گھر سے نکلوں اور دفتر جاؤں، اس درمیان میں میرا انتقال ہو جائے اور جو پیسے میرے جیب میں کوئی اسے میرے پیسے سمجھ کر میرے ترکے میں شامل کر دے۔ یہ سبق ہمیں دے گئے بھائی، معاملات ہم مسلمان اپنے ٹھیک رکھیں، یہ ہمارے لیے، علماء کے لیے اور مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ 3 باتیں میں نے عرض کر دی، چونکہ وقت نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں، دعا کیجئے، سب ہاتھ اٹھائیے، دعا کرے۔ حضرت مفتی صاحب ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی بڑی خدمات ہے ملک کے لیے، ملت کے لیے اور اسلام کے لیے، اور انہوں نے پوری زندگی یہ خدمات سر انجام دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔